نماز کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت فرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ حکم خود دیا نماز کا، اور نماز جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما جیسا کہ رأیتمونی، تم دیکھتے ہو مجھ کو، اصلی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی جب ہمیں نماز کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات اور نماز پڑھ کے سکھائی۔ بہترین نماز ہماری وہی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں۔ نماز کی رکعتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، نماز میں فرض جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 فرض فجر میں، پھر 4 رکعت ظہر میں، اور عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، یہ فرض رکعتیں ہیں۔ لیکن پھر کچھ سنتیں موقدہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، بہت ریئرلی کبھی چھوڑا ان کو، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں ریگولرلی، اور اس کے بہت اجر و ثواب ہے۔ جو سنتیں موقدہ ہیں وہ کیا ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنت، اور اگر یہ نفل جو ہے وہ اتنے اہم ہے کہ اگر ہماری بہت لیٹ آنکھ کھلی اور ہماری وہ سنت مس ہو گئی تو ہم اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اٹھا، آنکھ کھلی، اب صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، اب ہم اگر سنتیں پڑھنے بیٹھیں گے تو فرض کا ٹائم نہیں ملے گا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کو فرض کو پہلے پڑھ لیں، پھر 10 منٹ جو کہ وہ ممنوع وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، اس کو ہم چھوڑ کر پھر سنت پڑھ سکتے ہو۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت 2 کر کے پڑھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 نفلی نمازیں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 میں کر کے پڑھی ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے ظہر سے پہلے۔ ظہر کی 4 فرض کے بعد کی 2 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے یا انسان 4 پڑھے، کیونکہ سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہے کہ ظہر کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا، لیکن 2 رکعت جیسے جو ہے وہ سنت موقدہ میں ہے۔ 4 رکعت جو ہے وہ انسان اگر کبھی پڑھ لے سنت کو فالو کرنے کے لیے، کہ ظہر سے پہلے بھی 2 کر کے 4 رکعت پڑھی، اور ظہر کے بعد بھی انسان 2 کر کے 4 پڑھ لے، خاص طور سے جمعے والے دن اگر 4 پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی فضیلت ہے، کیونکہ جمعے کے بعد کی نماز جو ہے نا اس میں پابندی نہیں ہے، اس میں ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر عصر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی، جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے عصر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت جو پڑھنے میں پابندی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی رحمت کی دعا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن سنت موقدہ میں عصر کے سے پہلے کی 2 کر کے جو 4 رکعتیں وہ سنت موقدہ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو کبھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، لیڈیز جب گھر میں نماز پڑھتی ہے جمعے کی تو 4 ہی پڑھتی ہے، وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ وہ جمعے کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں نماز جمعہ، وہ اس لیے ہوتی ہے مسجد میں کہ خطبہ جو ہے وہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، تو نماز جمعہ میں خطبہ سننا اتنا ہی ضروری ہے، جیسے خاموش سے جیسے ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جمعہ میں 2 رکعت پڑھاتا ہے امام، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو اس کو ظہر ہی کی نماز ہوتی ہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں مرد بھی اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔ جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے کے جو 4 رکعت ہے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جتنا توفیق ہو پڑھ لے انسان جمعہ سے پہلے، جیسے مسجد جانے سے پہلے انسان نفلیں پڑھ لے، جتنی اس کو توفیق ہو رہی ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، اور پھر خطبہ سنے، اور پھر خطبے کے بعد 2 کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے،
اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، مگر 4 کا اجر زیادہ ہے۔ پھر مغرب کی نماز میں 3 رکعت اور 3 کے بعد 2 ہے، لیکن مغرب سے پہلے 2 ہلکی رکعت نفل پڑھنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھا کرو، لیکن پھر چوتھی بار فرمایا کہ اگر تم چاہو تو گویا فرض نہیں ہے، لیکن جو انسان یہ عادت بناتا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی تو یہ اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ عشاء سے پہلے کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت موقدہ میں نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہے، یہ سنت موقدہ میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو وطر پڑھ لیں، وطر الگ سے نماز ہے، وطر عشاء کا حصہ نہیں ہے، تو وطر کو عشاء سے کی 2 نفل کے بعد پڑھ لیں، چاہے رات میں اٹھ کر تہجد کے بعد پڑھ۔ وطر جو ہے وہ ہم عام طور پر 3 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن وطر کی جو رکعت، چونکہ وطر جو ہے وہ رات کی نماز ہے، تہجد جیسے اگر نفلیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنی نفلیں جو سنت سے جتنی ثابت ہے وہ پڑھ کے پھر وطر پڑھ سکتے ہیں، اور وطر اٹ سیلف 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئے اوقات نماز۔ اب نماز کا طریقہ، نماز کے طریقے کے لیے وضو مسٹ ہے، نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے، وضو جو ہے وہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور وضو اگر ہے آلریڈی ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، ابھی دوسری نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹا اور ہمیں یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو انسان بغیر نئے وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ نیت کیسے ہوتی ہے؟ نیت بول کر نہیں ہوتی، نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے۔ انسان نماز مصلی پہ آ جاتا ہے، سکون سے کھڑا ہوتا ہے اچھی پوزیشن میں، جیسے یہ ہمارے پاس تصویر ہے، آپ لوگوں کو تصویر صاف سے نظر آ رہی ہوگی، اور مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی طرح سے بھی مرد اور عورت کے کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ضروری ہے سمجھنا۔ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی نماز نہیں سکھائی، جس طرح مرد نماز پڑھتے تھے اسی طرح صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتی تھی نماز کے لیے جیسے یہ پوزیشن میں ہے، اسے سکون سے انسان اچھی طرح کھڑا ہو جائے اور پھر دل میں نیت کرے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کی نیت دل میں سوچ لے۔ اور اگر جماعت میں پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے کھڑا ہوا جاتا ہے کہ پیروں سے پیر ملتے ہیں لوگوں کے، تو جماعت سے جب پڑھیں تو اس طرح کھڑے ہو جائیں، کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر، کہ شیطان آتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے فرض نمازوں کے لیے۔ کھڑے ہو گئے، نیت کر لی۔ فرض نماز کا حکم یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ سفر میں ہو انسان، سواری پر گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چل رہی ہے اور ہم کہیں ہم اپنی فرض نماز پڑھ لیں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ گاڑی سمت بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کی۔ لیکن نفلی نماز ہے تو آپ قبلہ رخ ہو کر نیت کر لیں، اس کے بعد آپ کی گاڑی کہیں بھی مڑ رہی ہے تو انشاءاللہ نفل کی نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن فرض نماز بہتر ہوتا ہے کہ انسان، اگر ہمارے پاس چوائس ہے تو گاڑی سے اتر کر نماز پڑھ لے، پھر دوبارہ سفر شروع کرے۔ ہاں اگر ہم پلین میں ہوتے ہیں آج کل تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹرانزٹ میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹرانزٹ میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس، جیسے اگر ظہر کا وقت ہمارا پلین میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب اتریں گے تو عصر کا وقت آ جائے گا، تو چونکہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے تو ہم ظہر نیت کر لیں کہ ہم جمع کر کے ایئرپورٹ ٹرانزٹ پہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح عشاء اور مغرب کا وقت بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں پلین میں ہی پڑھنا پڑتا ہے بعض اوقات، نہ اس کو ہم وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان، آج کل ہر چیز پلین میں موجود ہوتی ہے، آپ کو ڈائریکشن قبلے کی پتہ کر سکتے ہیں آپ۔ اب اگلی سٹیپ یہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ کتنا اٹھائے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ دیکھیے، کندھوں کے برابر اٹھائیں یا
کان کی یہ جو نچلا حصہ ہے کان کی لو تک اٹھائے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اس میں یہاں اس کا کان ہے اور یہ اس کی انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اتنا اٹھائے اور یا اتنا اٹھائیں, اور ان کو تھوڑا تھوڑا کھلا رکھیں, انگلیوں کو بہت پھیلا کر بھی نہیں اور بہت سکیڑ کے بھی نہیں, اس طرح سے ہاتھ کو رکھیں. جیسے ہم ہتھیلی کسی کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جیسے ایسا انداز ہے. تو انسان جب تکبیر کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ کر اوپر کرنے کا, کہ اب میرے لیے اللہ سے بڑھ کر میرے سامنے اب کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کہ میں اب اپنے اللہ کے سامنے ہوں, اب دنیا کی کسی چیز کا کوئی چیز میرے نظر میں اب اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی نمازیں نصیب کر. انسان کوشش یہ کرے, جب نیت اچھی طرح کرتے ہیں نا سکون سے کانشیسلی, تو پھر باقی نماز اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 سیکنڈ اپنے آپ کو سوچے انسان اور پھر نماز شروع کرے. پھر سر دیکھیں, سر جھکا ہوا یعنی کہ ادھر ادھر چہرہ نہ ہو, نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی ہونی چاہیے. دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں, اور کانوں کو پکڑنا یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا اٹھائیں کہ اس کی لینتھ اس کے برابر ہے نیت مطلب نماز شروع کرنے کی. اب جب ہاتھ باندھتے ہیں تو دیکھیں ہاتھ کس طرح بندھا ہوا ہے. سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کو اس طرح پکڑے ہوئے ہلکے سے لائٹ سے, یہ یہاں سے پکڑا ہوا ہے, یہ سیدھا ہاتھ اس الٹے ہاتھ کے اوپر ہے, اور یہ کلائی سے تھوڑے آگے تک پکڑا ہوا ہے. اب بالکل سینے پر بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں بھی باندھ سکتے ہیں. یہ اس میں اتنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بالکل چیسٹ پر باندھے انسان یا یہاں پر باندھے. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑیں, بس ہلکا سا. جو دعائے استفتاح ہے, جو نماز شروع کرنے کی دعا ہے, تو یہ دعا ہے, یہ سنت سے ثابت ہے, یہ صحیح بخاری کی دعا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف پانی اور اولے سے دھو دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک دوسری دعا جو پڑھی جاتی ہے سنن ابی داؤد میں ہے یہ دعا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. جب ہم استفتاح کی دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ لیتے ہیں, اور شیطان مردود اس کے خیالات سے, اس کے پھونک سے اور اس کے وسوسے سے, یہ ہم ان 3 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی, کہ وہ ہماری نماز میں خیالات نہ ڈالے, ہماری نماز میں وسوسے نہ ڈالے اور ہم پر وہ پھونکے نہ. پھر سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری سورہ پڑھے, لیکن سورہ کا حصہ بھی پڑھ سکتا ہے, کسی بڑی لمبی سورت کا کوئی حصہ بھی پڑھ سکتا ہے, یا پوری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسٹ ہے, یہ اس کے بغیر رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اگر ہم کوئی رکعت پڑھتے ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, چاہے ہم مقتدی ہیں, چاہے ہم امام ہیں, چاہے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے, اور یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. ہر حال میں پڑھنا, خواہ بطور مقتدی ہو, یا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں. کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ مقتدی ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر اور خاموش نماز ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس آپ کو سننا ہے، آپ کو صرف خاموش رہنا ہے. یہاں پر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے ہم امام ہیں چاہے مقتدی ہیں، امام کے پیچھے ہم خاموشی سے پڑھیں گے، زور سے آواز سے نہیں پڑھیں گے. امام کے ساتھ ساتھ آپ دہراتے جائیں، اور جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں، تو فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین مل جاتی ہے. اگر ہم آدھی نماز میں آدھی رکوع میں گھستے ہیں، نماز چل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ جماعت میں آتے ہیں تو آلریڈی امام نے رکوع میں امام چلا گیا، ہم جب تک پہنچے تو ہم رکوع میں چلے تو جائیں گے نیت کر کے، لیکن وہ ہماری وہ رکعت قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہمیں بعد میں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس لیے ہم جب امام اپنا سلام پھیر لے گا تو ہم اٹھ کے اپنی رکعت پوری کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہیں، مردوں کے لیے ہے، عورتیں بلند آواز سے نہ بھی کہیں، عورتیں بس ہلکے سے کہہ دیں. ٹھیک ہے. با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جوہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھے بلکہ امام کی قرات سنیں. تو جب امام پڑھ رہا ہے تو ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رک جائیں گے اور پھر ہم امام کی باقی قرات سنیں گے. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیں گے. اب رکوع کا وقت آیا تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی تو اختلاف ہے، کچھ گروپ جو ہیں وہ اس میں نہیں مانتے، حالانکہ بہت سی صحیح احادیث ہیں، ایک دو نہیں متواتر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے. رکوع میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھانا جیسے استفتاح کے وقت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے باندھو، کندھوں یا کے برابر اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں. رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ سیدھا رکھے. ٹھیک ہے. جھول یوں یعنی راؤنڈ کر کے نہ کرے، بلکہ یہ پورا یہ دیکھیں یہ سیدھا ہے. ٹھیک ہے. سیدھا رکھے کمر کو، اور سر کو بھی اسی طرح سے اسی اینگل سے رکھے. ہاتھوں کو اسٹریٹ، دیکھو یہاں سے اسٹریٹ ہے، ہاتھ کوہنی میں جھول نہیں ہے، اسٹریٹ کر کے یہاں پر گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے. اور جب رکوع میں اچھی طرح سے پوزیشن لے لیں تو رکوع کی جو دعائیں ہیں، جو تسبیحات ہیں، ان کو پڑھیں. رکوع کس طرح کرے کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں. ٹھیک ہے. سر نہ بالکل، سر الگ سے جھکا ہوا نہیں ہے، سر کمر کے طرح ساتھ ساتھ ہی جھکا ہوا ہے، ورنہ سر اس طرح سے الگ سے جھکا ہوا نہیں ہے. کمر سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو. کمر میں خم نہ ہو کہ کیا مطلب ہے کہ کمر یوں گول کر کے نہ ہم کھڑے رہیں. ٹھیک ہے. یہ پاسچر ویسے بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر ہم سوچیں فزیکلی بھی یہ پاسچر ہمارے لیے ہارمفل ہے، لیکن یہ بہترین ہمیں پاسچر دیا گیا ہے نماز میں، جو کہ ہمارے لیے، ہماری بونز کے لیے بھی یہ بہتر ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی. تو ہمیں کمر سیدھی رکھنی ہے، اور سر اور کمر اور ہر چیز ایک اینگل پر ہے، کوئی سر کا الگ سے جھکاؤ نہیں ہے. اچھا، جسم کے اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ سر کی مسافت برابر ہو. جتنا زیادہ ہماری یہ لکیر اس طرح سے، جتنا اس طرح پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ سر ہے ہمارا اور یہ پیٹھ کا حصہ ہے، یہ اس طرح سے زمین کے ساتھ ہو کہ یہ فاصلہ جو ہے وہ آلموسٹ برابر ہو، اتنا ہمیں جھکنا ہے. اور دونوں ہتھیلیوں سے انگلیاں قدرے کھول لیں. اس طرح سے دیکھیں انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں. یہ گھٹنے جیسے ہم مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. دونوں بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے سیدھے ہوں، بازو میں خم نہیں ہو کہ کوہنی
یوں نکل کے یوں نہ جا رہی ہو، ٹھیک ہے، بالکل سیدھے، ٹھیک ہے، بازو سیدھے ہوں۔ رکوع میں یہ دعا کم از کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، یہ ایک ہی دعا نہیں ہے، رکوع کی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہاں پر مختصراً بتایا گیا ہے، لیکن اس کی اور بھی مسنون دعائیں ہیں، مگر مسنون دعائیں پڑھنے کی ہیں جو ہمیں پڑھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں پڑھی ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ہم رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 3 پڑھیں تو کم از کم 3 پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 سے زیادہ اگر پڑھیں تو پھر کاؤنٹنگ ضروری نہیں ہے۔ 3 پڑھ لی، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ لمبا رکوع کریں تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پھر یہ نہیں کہ آپ کاؤنٹنگ بھی آپ کی مسٹ ہے، نہیں، اس کے بعد پھر آپ جتنی بھی پڑھیں، لیکن 3 پڑھیں منیمم۔ پھر جب رکوع سے اٹھے تو اسی طرح رفع الیدین کریں۔ اس دفعہ رفع الیدین کرتے وقت اللہ اکبر نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ آپ نے کیا پڑھا؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یعنی جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنے کے بجائے کیا پڑھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کو اب نیچے کر لیا یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹایا اور سیدھے ہو کر پھر یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو رکوع سے جھک کر جب اٹھتے وقت ہم نے سمع اللہ حمدہ پڑھا، اور پھر جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر یہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی سکون سے کھڑے ہو کے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ سجدے کے لیے پوزیشن کیسے لینی ہے؟ پہلے زمین پر ہاتھ کو ٹیکے اور دیکھیں پیر، چونکہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی جب ہم سجدے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ یہاں ہماری پسلیوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ جو ہیں وہ یہ جیسے سمجھ لیں ہماری سائیڈ ہے، ہماری باڈی کی سائیڈ ہے، اور یہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ ہیں۔ تو ہاتھ جو ہے وہ جسم سے الگ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں، اور دیکھیں ہتھیلیاں یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کاندھوں کی طرف ہے، یہ کاندھا ہے، کاندھے کے پاس سے ہتھیلیاں ہماری رکھی ہوئی ہیں، انگلیاں آپس میں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور سر کو زمین پر رکھنا ہے۔ سر کو کس طرح زمین پر رکھنا ہے؟ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں، تو ہمیں اتنا سر رکھنا ہے کہ ہماری ناک بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہیں، کاندھے کے برابر ہیں، یہاں سے الگ ہیں، بس بازو جو ہے وہ اپنے پہلو سے الگ ہیں، ہم جسم سے الگ ہیں، ہمارے پسلیوں کے پاس جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پیر جو ہیں اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، دیکھیں یہ اس طرف انگلیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ ہے۔ اور کمر جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں، اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک اینگل دیکھیں، ایسے بنتا ہے، یوں اور پھر یوں، تو اس طرح سے سجدہ ہے، ہماری کمر بالکل سیدھی جا رہی ہے، اور یہاں سے ہمارا یہ بیک تھوڑا اوپر ہے۔ اب عورتوں کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، عورتیں اس طرح کی پوزیشن عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے عورتیں اپنا یہ حصہ نیچے رکھے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عورتوں کا اور مردوں کا سجدہ ایک ہی ہے، عورتوں اور مردوں کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جیسے اپنا سر یوں ڈالے، پھر اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ سیدھی رکھے یوں، اور پھر یوں کر کے یوں سجدہ کرے، اور ہاتھوں کو بالکل سمیٹ کر یوں رکھے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، مگر یہ بہت ان نیچرل پوزیشن ہے، اور اس کے لیے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے کہ جس طرح ایک کوئی جانور، کتا جس طرح سے زمین پر لیٹتا ہے، تم اس طرح سے سجدہ مت کرو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا سوتا ہے تو اسی طرح اپنی کمر جھکا کے بالکل پیر اندر، ہاتھ پہ اندر ڈال، تو اس کے لیے خاص ممانعت کی حدیث ہے، عورت کو اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں سجدہ میں کون سی چیزیں زمین پر ٹچ ہو رہی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ
ہماری چیزیں انسان کی پہچان ہے. یہ سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں لگتی. انسان مسلمان ہے، گناہ گار ہوا اور اللہ نہ کرے جہنم میں بھی گیا، لیکن سجدے کے جو اعضاء ہیں جن پر وہ سجدہ کرتا ہے اس کو آگ نہیں چھوتی. تو 2 ہاتھ اس طرح ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ، سر اور ناک جو ہے وہ ایک ہی گنا جاتا ہے کیونکہ پیشانی میں ناک آ جاتا ہے. تو یہ 2 ہاتھ، 1 اور 2 3، 2 گھٹنے 4 اور 5، اور یہ پیر کی انگلیاں 6 اور 7. یہ سجدے کے اعضاء ہیں جو کہ زمین پر ہوتے ہیں. سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. پیشانی، اس میں ناک کا ابھرا ہوا حصہ بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں سجدے میں کان کے برابر ہیں ہاتھ، اور کوہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھنا ہے. یہ دیکھیں، یہ کوہنیاں ہیں جو زمین سے بھی نہیں ٹکی ہوئی ہے اور جسم سے بھی چپکی ہوئی نہیں ہے، اور جسم سے دور رکھے. جماعت کی صورت میں دونوں ہاتھ اس انداز میں رکھے کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ ہوئے. دیکھیں، اب اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یوں کوہنی نکلی ہوئی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کے سامنے ساتھ پڑھے جماعت میں ہو تو تھوڑا سا کوہنی کو اس طرح رکھیں، جسم سے نہ ملائیں لیکن تھوڑا یوں اینگل کر لے اس طرف، تاکہ اس سے برابر والے کو تکلیف نہ پہنچے ہماری کوہنی سے. دونوں پاؤں جو ہے، دیکھیں یہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پاؤں جو ہے اس طرح سے ہیں. دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھے، دونوں ایڑیاں باہم ملا لے اور انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کر لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک تسبیح ہے. تسبیحات اس کی اور بھی ہیں. اس کو اگر ہم کم از کم 3 بار پڑھیں، لیکن زیادہ جتنا پڑھیں ہم لمبا سجدہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک ہی دعا کو ضروری نہیں ہے، ایک دعا کو کچھ دفعہ پڑھ کے ہم سجدے کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دوسری بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کر کے اٹھیں اطمینان سے، جب بالکل اس پوزیشن میں آ جائیں. اس کے بعد کھڑے ہوں گے. اگر ایک ہی رکعت ابھی پڑھی ہے تو اس طرح پہلے کھڑے ہوں. ابھی 2 سجدوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھے سکون سے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ پاؤں دونوں بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں. ہم بائیں پیر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں. اب یہ پوزیشن بڑی عمر میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر جس کے لیے مشکل ہے، نہیں کر سکتا، تو وہ پھر اپنے دونوں پیروں پر جیسے ہم 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ینگ ایج ہے اور یہ پاسبل ہے تو ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اب نماز کے ہر رکوع میں انسان کی ایج کے لحاظ سے جو لیمیٹیشنز ہیں اس میں اجازت بھی ہے. انسان نہیں بیٹھ سکتا تو چیئر پہ کر لے تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ جو صحیح سالم ہے، انسان صحیح ہے بالکل، تو اس طرح سے ہوگا. پھر اطمینان سے بیٹھے، دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنے پر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجدے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا تقریباً 1 جتنا وقت تھا. یعنی کہ ہم اگر زیادہ دیر سجدے ہیں تو ہم ایک سجدہ کر کے زیادہ دیر اس طرح بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے دوسرا. یعنی کہ جو وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنے میں جتنا وقت لگاتے تھے، سجدے میں جتنا لگاتے تھے، اتنا ہی 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے تھے. اور اس دوران یہ تسبیح ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر، مجھے عافیت دے، مجھے روزی عطا کر اور میرے درجات بلند کر. اور نگاہیں جو ہیں وہ وہیں سجدے کی جگہ پر ہے. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں، سجدے کی دعائیں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے. پہلی اور تیسری رکعت مکمل ہونے پر جیسے
4 رکعت کی نیت کی ہم نے، 1 رکعت ابھی پوری ہوئی تو پھر کیا کریں، سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، یعنی فوراً سجدے سے سر اٹھا کر ایک دم سے کھڑے نہ ہو جائے، وہی پوزیشن میں دوبارہ بیٹھ جائے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو اٹھ کر پہلے بیٹھ جائیں اور پھر تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح جب 2 رکعت پڑھنے کی تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو چوتھی رکعت کے لیے بھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کیونکہ دوسری رکعت کے بعد ہم کو بیٹھنا ہی مست ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت تشہد پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بھی انسان تھوڑا سا بیٹھ کر پھر اٹھے، پھر دونوں ہاتھوں کو ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں سے سہارا لیا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کیفیت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں۔ اب یہ انڈیویجول پر ہے کہ انسان مٹھیوں کو بند کر کے سہارا لے یا ہاتھوں کو کھول کے زمین پر پھیلا کر اپنے آپ کو اٹھائے، یہ اس میں پابندی نہیں ہے۔ پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت میں بھی گزشتہ اعمال بالترتیب کریں، اللہ اکبر کہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور رکوع کریں۔ اب دیکھیں جب 2 رکعت کے بعد یہ جو ہے ابھی پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت میں بھی گزشتہ اعمال ترتیب سے کریں۔ اچھا، اللہ اکبر کہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، رکوع سے پہلے رفع الیدین ہے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے وہ انسان کو رفع الیدین کر کے وہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صرف ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی رکعت کی تفصیل۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھے۔ اب 2 رکعت کے بعد جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ پیٹھ کو سیدھا رکھیں، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اور اس طرح رکھیں جیسے اسے پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں۔ یہ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کی ایج کی وجہ سے آپ کی جسم کا وزن آپ اس طرح ایک پیر پر نہیں ڈال سکتے تو آپ دونوں پیروں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو رفع الیدین کریں۔ جب سجدہ سے دوسری رکعت پڑھ کے جب اٹھتے ہیں یہ تشہد پڑھ کر تو ایک بار پھر رفع الیدین کرنا ہے۔ تو رفع الیدین کتنی بار کیا ہم نے؟ ہر رکوع سے پہلے اور ہر رکوع کے بعد، اور 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد پڑھ کے اٹھتے ہیں تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے رفع الیدین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رفع الیدین کی تفصیل ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکالیں۔ یہ بایاں پیر ہے جو یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پوزیشن میں کیا فرق ہے کچھ میں ذرا سا ہم کمپیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں پیر باہر نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیر پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ آخری تشہد ہے جب آپ تو اس وقت یہ پیر کو تھوڑا سا باہر نکالا ہے۔ اور یہ پوزیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں باڈیلی، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، پھر دونوں پیروں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں۔ یہ دیکھیں قبلہ رخ انگلیاں، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ زیادہ بوجھ ہم کس پر ڈال رہے ہیں؟ بائیں پاؤں پر، اسی لیے ہم گھٹنے پر ٹیک لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائیں، کیونکہ اس پوزیشن میں بالکل بیلنس بیٹھنا مشکل ہے تو ہم بائیں پیر وہ جو بچھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ پھر تشہد کے وقت انگلیوں کو دیکھیں، یہ الٹا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، الٹا ہاتھ اس طرح سے ہے
اور سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اور جو شہادت کی انگلی کے بعد والی انگلی ہے، ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے ملا کے سرکل کیا ہے اور تشہد کی انگلی کو باہر رکھا ہے۔ اب یہ انگلی جو ہے وہ ہلکے ہلکے اس کو تھوڑا سا اس میں خم ہے اور اس کو ہلکے سے اوپر اٹھاتے ہیں، جیسے دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، ہم کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو جس طرح ہم اللہ سے جیسے باتیں کر رہے ہیں اس طرح ہلکے ہلکے ہم اپنی انگلی سے بھی جیسے ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہیں کہ ہم جو ہے وہ اور ہماری نگاہیں اس وقت ہماری انگلی پر ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے وہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے کی صورت میں بنا لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پھر انسان دعا پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے تشہد کی دعا التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں ہیں، اس کے بعد ہم سنت سے ثابت کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے لیے اس موقع پر جتنی چاہے دعا کر سکتے ہیں، اگر وہ مسنون دعائیں ہیں سنت سے ثابت ہیں تو ہم اس میں یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ نگاہ شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر چونکہ اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو صرف ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہیں، پھر صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے لیے حدیث یہ ثابت موجود ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اگر حدیث سے پتہ چل جائے تو اصولاً انسان کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا اپنا اجر اور ثواب ہے انشاءاللہ، تو پھر وہم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اچھا، درود ابراہیم کے بعد پھر اللہم انی اعوذ بکا، یہ ایک دعا سکھائی ہے جو کہ مست پڑھے، کیونکہ اس میں ہمیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو کہ نماز میں تشہد کے بعد، اس درود شریف کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ پھر دوسری دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، مجھے اپنی خاص بخشش کے ساتھ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جتنی چاہے دعائیں آپ کو یاد ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو نماز قائم کرنے والا بنا، میرے رب میرے دعا قبول فرما، ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے یہ۔ اور اس کے بعد ہم جو بھی اپنے لیے اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں، چاہے ہم تشہد میں دیر تک بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ، تو وہ اجازت ہے اس کی۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے لیے دونوں طرف اس طرح سے دیکھنا ہے سامنے، اور پوری نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم سجدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ہم تشہد کی انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی تشہد اور سلام پھیرنے میں بھی ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز پوری ہو گئی الحمدللہ ہماری۔ سلام کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ خاص طور سے یہ مسنون دعا ہے کہ زور سے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بآواز اللہ اکبر کہنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے تھے،
اور پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سافٹلی کہتے تھے، زور سے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر دعا مکمل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے کی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد انسان اپنی عادت بنا لے کے مسنون دعاؤں کو پڑھے.